الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام اور ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں گفتگو پیش کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، جنہوں نے فقہ حنفی مرتب کیا۔ اس سے پہلے ہم کچھ باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر دن ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو جگہ جماعتیں آئی ہیں، جن باتوں میں لوگ یقین کرتے ہیں ان کو خراب کیا جائے، ان کو متفرق کیا جائے اور لوگوں کے اندر شک تکلیف ہو جائے۔ اب وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تم سب کی سنوں گا، تمام احادیث سنوں گا، فقہ حنفی کی رائے کی دوں گا، فقہ جعفریہ کی رائے کی دوں گا، تم سب کی سننے کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون حق پر ہے۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا کہ فتنوں کا زمانہ ہے، نفس کی چالوں سے بے خبر ہے۔ ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگوں، تم سب میں سے اچھے لوگ میرے زمانے کے ہیں، اس کے بعد جو اس سے جڑا ہوا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو اس سے جڑا ہوا زمانہ ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ حضور کا زمانہ ہے اور ہستی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان لا یفر من عمر، شیطان عمر کے راستے سے بھاگ جاتا ہے، اور فرمایا الحق یجری علی لسان عمر، حق عمر کی زبان سے جاری ہے، اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ شان ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے ہاتھ میں کہیں سے تو رات کے کچھ رکھے لگے، آپ کو اٹھا کر لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر منہ نیچے کیا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حضرت کے آثار نظر آتے ہیں۔ سرکار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نیچے دیکھ کر اس کو پڑھے چلے جا رہے ہیں، پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں موجود تھے، آپ نے فرمایا، اے عمر، تجھے تیری ماں روئے، تو دیکھتا نہیں کہ سرکار کو غضب آ گیا، سرکار کو تکلیف پہنچی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان سب ہاتھ کو لپیٹا اور یہ لکھ کرنا شروع کر دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ بار بار آپ یہی تکرار کرتے رہے حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور آپ نے کہا، اے عمر، تو رات کی بات کرتا ہے، اے عمر تو رات کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم اگر صاحب تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو میری پیٹ میں اس بات کو چارہ نہ ہوتا۔ اب یہ صحیح حدیث شریف ہے، آپ کو فتنہ پرور لوگ اٹھیں گے اور اس حدیث کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو جو ماننے والے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو ہم ڈرتے ہیں کہ ان کا حال وہ نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ کیا تجھے خبر پہنچی قیامت کی؟ هل أتاك حديث الغاشية، تجھے خبر پہنچی قیامت کی؟ یقیناً اس دن بہت سارے چہرے ڈرتے ہوں گے، عاملة ناصبة، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے عمل کر کر کے خود کو تھکا دیا ہوگا، اور حکم ہوگا تصلى نارا حامية، جن کو ڈھیر کی آگ ڈال دیا جائے۔ تو
حضرات گرامی، ہم آج گفتگو کرنا چاہتے تھے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بارے میں، جس کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ ان کے تعارف میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں میں کہ آپ کا نام نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی کنیت امام ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ اب یہ جاہل لوگ جو امام صاحب پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب کو حدیث علم نہیں ہے، فقہ علم نہیں ہے، یہ سب سے پہلے اپنی مجالس میں اشارہ کرواتے ہیں وہ حنیفہ کے ابا۔ یہ جاہل لوگ، یہ مرتد لوگ حنیفہ کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ اب انہوں نے حنیفہ کا مطلب بیان کرنے کے لیے حنیفہ نام کی ایک بیٹی گھڑی۔ ابو کا مطلب یہ باپ کا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کا باپ۔ اب جب ایک بیٹی گھڑی تو پھر اس کے نام سے ایک واقعہ بھی انہوں کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم کی جگہ پر تشریف فرما تھے، اپنی مسجد پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے علاقے کی ایک عورت آئی اور نے کہا کہ امام میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو، اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ ایک عورت کو 4 مرد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم پیش کی بتا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ امام صاحب پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی حنیفہ نام کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ ابا جان اس مسئلے کو میں حل کر دیتی ہوں، مگر میری شرط یہ ہے کہ اگر میں نے ٹھیک جواب دیا تو آپ اپنی کنیت میرے نام پر رکھیں گے۔ ان کی بیٹی نے کہا کہ تم تمام عورتیں 4 عورتیں چلی جاؤ اور اپنا دودھ ایک ہی برتن میں اکٹھی کر کے لے جاؤ۔ جب کوئی اکٹھی کر کے لے کر آ گئی تو اس حنیفہ نام کی عورت نے کہا کہ اب اس میں سے اپنا دودھ الگ کر دو۔ ظاہر ہے وہ الگ نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کی اجازت دی، لیکن ایک عورت کو 4 مرد کرنے کی اجازت نہ دی کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی اولاد کا والد کس کو کہتے؟ تو اس کا جواب ٹھیک تھا۔ اس نے اپنے ابا جان سے کہا کہ آپ اپنی کنیت میرے نام پر رکھیں۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹا ہے، امام صاحب پر تہمت ہے۔ امام صاحب کی کوئی بیٹی حنیفہ نہیں تھی، امام صاحب کا صرف ایک بیٹا تھا حماد، جس کا نام انہوں نے اپنے استاد کے نام پر رکھا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے، مولا علی کے کسی بیٹے کا نام تراب نہیں ہے، جبکہ آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام ہریرہ نہیں ہے، جبکہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ اب کنیت کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اہل عرب کے ہاں ایک دستور ہے کہ ایک ان کا نام ہوتا ہے، ایک ان کا لقب ہوتا ہے اور ایک ان کی کنیت ہوتی ہے۔ اب کنیت کے حوالے سے عرب کے ہاں دستور ہے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت رکھتے ہیں، اپنے بڑے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت رکھتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر جگہ پر ابو کا مطلب باپ نہیں ہوتا، کہیں اس کا مطلب بالا بھی ہوتا ہے۔ یہ ظاہر جانتے ہی نہیں کہ حنیفہ کا مطلب کیا ہے۔ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا مطلب ہوا ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ اور یہ جو مطلب ہم نے بتایا کہ لغت حجاز یعنی عربی لغت میں یہ معنی بیان کیا ہے، جو لغت حجاز ہے اس میں اس کا مطلب حنیفہ کا مطلب دوات ہے، یعنی دوات کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت مسئلے مسائل لکھتے رہتے، بیان کرتے رہتے، تو کہا فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن حدیث سے جو مسائل اخذ کیے ان کی کم سے کم تعداد 10 لاکھ ہے، اور علماء نے زیادہ سے زیادہ تعداد 17 لاکھ بیان کی ہے۔ کیونکہ آپ ہر وقت لکھتے رہتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ابو حنیفہ یعنی دوات والا پڑ گیا۔ آپ یہ ساری ان باتوں کو جانتے ہی نہیں۔ اسی طرح امام صاحب کے بارے میں ان کے زمانے میں یہ باتیں مشہور ہوتی کہ ابو حنیفہ نام کا ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کو اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ کر اپنی رائے پر فیصلہ دیتا ہے۔ ابو حنیفہ نام کا ایک شخص ہے جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی رائے پر فیصلہ دیتا ہے۔ تو ایک امام صاحب امام اوزاعی کے بارے میں ایک معاملہ ہے، ان تک یہ بات پہنچی۔ جب ان تک یہ بات پہنچی تو امام صاحب کے شاگرد امام عبداللہ ابن مبارک وہاں موجود تھے۔ آپ نے امام صاحب سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کے اوراق لکھے ہوئے لیے اور ان کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ یہ تو بتائیے، امام اوزاعی سے کہا کہ یہ تو بتائیے کہ یہ مسائل ٹھیک لکھے ہوئے ہیں یا غلط لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اتنے دقیق مسائل، اتنی مشکل مسائل، اتنی عمدگی سے بیان کیا، یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ابو حنیفہ ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پیچھے چھوڑتا ہے اور اپنی رائے پر فیصلہ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہر مائی رحمت محفوظ ہوتا ہے کہ امام صاحب کے حاسدین نے ان کے بارے میں حکم دلایا ہے۔ اسی طریقے سے امام صاحب کا ایک واقعہ امام باقر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے
ان تک تو یہی بات پہنچی کہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو نہیں مانتے، حدیث رسول اللہ کو نہیں مانتے اور اپنی رائے پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا سن لیجیے کہ امام صاحب کا نام محمد ہے، ان کا نام آج امام باقر مشہور ہو گیا، امام زین العابدین کے صاحب جاتے ہیں، ان کا نام اصل میں محمد ہے۔ باقر کہتے ہیں پھاڑنے والے، باقر عربی میں بیل بھی کہتے ہیں، ویسے تو عربی میں بیل کو سور کہا جاتا ہے، لیکن بیل کی ایک صفت ہے پھاڑنا۔ اس زمانے میں بیل میں ہل چلائے جاتے تھے، زمین کھودی جاتی تھی، اسی وجہ سے ان کو امام محمد باقر کہا گیا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا اتنا کام کیا، اتنے مسائل نکالے کہ ان کا نام امام محمد کے بجائے محمد باقر مشہور ہو گیا۔ ان تک بھی ایسی باتیں پہنچی۔ ایک مرتبہ جب امام باقر کو تشریف لائے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی پوچھا کون سے کہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام باقر نے کہا کہ ابو حنیفہ جو میرے رسول اللہ کی حدیث میں ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی رائے پیش کرتا ہے، تو امام اعظم نے کہا کہ ایک منٹ توقف کیجیے، میری بات سن لیجیے، پھر فیصلہ کیجیے کہ میں کس کی رائے پر فیصلہ کرتا ہوں۔ امام اعظم نے امام باقر سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ فرمایا کہ مرد کمزور ہے، فرمایا کہ عورت کمزور ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اگر عورت کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے اور مرد کو حصہ کم ملنا چاہیے۔ امام باقر نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ کہا کہ حضور اگر میں اپنی رائے پر فیصلہ دیتا تو وراثت میں عورت کو 2 حصے دیتا اور مرد کو ایک آدھا حصہ دیتا، لیکن چونکہ قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے کہ مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کا آدھا حصہ ہے، تو میں قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہوں، اپنی رائے پر عمل نہیں کرتا۔ آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ بڑی عبادت ہے؟ امام باقر نے فرمایا کہ نماز بڑی عبادت ہے، کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی کی صلاۃ، نماز کی آنکھ میں ٹھنڈک ہے، اور فرمایا لا دین الا اللہ صلاۃ، اس کے اندر دین ہی نہیں جس کے اندر نماز نہیں ہے، تو نماز بڑی عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میں اپنی رائے پر فیصلہ دیتا تو عورت حائض عورت جن دنوں میں عورت کی نماز معاف ہوتی ہے، میں نمازوں کی قضا رکھتا اور روزے کی قضا نہ کرتا، جبکہ قرآن و حدیث میں ہے کہ حائض عورت ایام مخصوصہ میں عورت جو نمازیں چھوڑ دیتی ہے وہ قضا کرنا ضروری نہیں، جبکہ جو روزے رہ گئے ان کی قضا ضروری ہے۔ اگر میں اپنی رائے پر فیصلہ دیتا تو نماز کی قضا رکھتا اور روزے کی قضا نہ رکھتا۔ امام باقر نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کی قسم تمہارے حاسدین نے تمہارے بارے میں مذہب پھیلایا ہے۔ تو کہنے کو اور بہت کچھ ہے لیکن ہمارا وقت مکمل ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان پیغامات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلے دن میں اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ہم اسی سے آگے اپنے سورہ کلام کو جوڑیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔